فرمس اپنے ایک نوکر کو گھوڑے کی نال بندی کرانے اور دوسروں کو کھانا لانے کا حکم دے کر عاصم کے ساتھ چھپڑ کے نیچے بیٹھ گیا۔ عاصم نے کہا، آپ کو یاد ہے میں ایک بار پہلے بھی یہاں آیا تھا۔ کب؟ کوئی 4 سال پہلے میں اپنے باپ کے ساتھ یہاں ٹھہرا تھا۔ اس کے بعد ہم ایک قافلے کے ساتھ دمشق چلے گئے تھے۔ لگ بھگ 6 مہینے وہاں گزارنے کے بعد ہم واپسی میں بھی ایک دن یہاں ٹھہرے تھے۔ فرمس نے کہا، مجھے یاد نہیں، لیکن پچھلی بار سرمینی میں تمہاری بات چیت سننے کے بعد میرا اندازہ تھا کہ تم پہلے بھی ان علاقوں میں گھوم پھر چکے ہو۔ عاصم نے کہا، میں غیر زبانیں سمجھنے کے معاملے میں کافی تیز ہوں۔ اتحاد دمشق میں 6 مہینے بعد رومیوں سے میل جول کے کارن میں نے ان کی زبان کی بھی اچھی بھلی جانکاری حاصل کر لی تھی۔ دوسری میز پر جوا کھیلنے والوں میں سے ایک یہودی اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر عاصم سے کہا، نوجوان، ہمارے ساتھ اپنا بھاگیہ نہیں آزماؤ گے؟ نہیں، میں نے گھر سے نکلتے سمے قسم کھائی تھی، اپنی پرتیجھا پوری کرنے سے پہلے میں جوا کھیلوں گا، نہ شراب کو ہاتھ لگاؤں گا۔ تب پھر تم عرب نہیں ہو سکتے، عاصم نے کہا۔ یدی تم یہی کہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ بنا کھیلے بنا بھی اپنے عرب ہونے کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ یہودی نے عاصم سے الجھنا اچھا نہ سمجھا اور بنا کچھ کہے اپنے ساتھیوں کی اور لوٹ گیا۔ اچانک شامی رئیس، جو شراب کی سراہی خالی کر چکا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور یہودیوں کے نکٹ جا کر بولا، میں تمہارے ساتھ بھاگیہ آزمانے کو تیار ہوں۔ یہودی پریشان ہو کر اس لمبے چوڑے ویکتی کی اور دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے تھوڑا ساہس سے کام لیتے ہوئے کہا، نہیں جناب، ہم غریب یہودی ایک سمانی شامی کے ساتھ بازی لگانے کی غلطی نہیں کر سکتے۔ شامی نے اس کی گردن دبوچ کر کرسی سے نیچے پھینک دیا اور گرجتی ہوئی آواز میں کہا، یدی تم یہودی ہو تو تم کو ہمارے برابر بیٹھنے کا ساہس کس طرح ہوا؟ دوسرے یہودی نے کہا، جناب، یہ ایک سرائے ہے اور آپ کو یہاں ہمارے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، میں تمہاری کھال اتار دوں گا۔ شامی نے یہ کہہ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور یہ بھی اپنے ساتھی کی طرح کرسی کے نیچے گر پڑا۔ باقی 2 بھاگ کر کچھ قدم کی دوری پر جا کر کھڑے ہو گئے اور شامی نے نشے کی حالت میں ان کو اشلیل گالیاں بکنا شروع کر دی۔ یہ کون ہے؟ عاصم نے دھیرے سے فرمس سے پوچھا۔ یہ ایک شامی قبیلے کا سردار ہے۔ یہ میرا دربھاگیہ تھا کہ میں نے اسے اپنے سرائے میں ٹھہرا لیا۔ یہ صبح سے شراب کی 2 سرائیاں خالی کر چکا ہے اور وہ مسافر جو سائبان سے دور بیٹھے ہیں کئی بار اس کی گالیاں سن چکے ہیں۔ یدی یہ پڑوس کے ایک خطرناک قبیلے کا سردار نہ ہوتا تو یہ مسافر اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے۔ میں نے اپنا ایک آدمی یروشلم بھیج دیا، وہاں ایک روسی افسر میرا دوست ہے۔ یدی اس نے کسی سپاہی کو یہاں بھیج دیا تو اس کا سارا نشہ اتر جائے گا۔ شامی رئیس نے گرے ہوئے یہودی کو 2-3 لاتیں مارنے کے بعد واپس آ کر خالی سراہی اٹھائی، اسے پیالے میں الٹ کر دیکھا اور پھر فرمس کی اور مڑ کر چلایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سراہی خالی ہو چکی ہے۔ فرمس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، جناب، آپ بہت ادھک شراب پی چکے ہیں۔ شامی رئیس نے گرج کر کہا، کیا بکتے ہو؟ جناب، میں نے تو یہ کہا کہ شراب ختم ہو چکی ہے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ میں تمہاری سرائے اور تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ شامی برآمدے کی اور بڑھا۔ فرمس کے 4 نوکروں نے بھاگ کر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اچانک تلوار نکال لی اور وہ نوکر ڈر کر ایک اور ہٹ گئے۔ فرمس نے تھوڑا ساہس سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا، دیکھیے جناب، آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں، میں آپ کو اندر جانے نہیں دوں گا۔ شامی نے اچانک اپنی تلوار سیدھی کر لی اور فرمس کی بھیبھیت ہو کر الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا ہوا برآمدے کے ستون سے جا لگا۔ شامی، جس کی تلوار کی نوک اس کے سینے پر تھی، کہکہے لگا کر ہنس رہا تھا۔ فرمس کے نوکر بےبسی کی حالت میں چیخے مار رہے تھے۔ شامی اور اس کا حبشی غلام، جو تلوار نکال کر اپنے آقا
की मदद के लिए पहुंच चुका था, उन्हें डरा धमका कर कुछ कदम दूर रखने की कोशिश कर रहा थे। फरमिस चिल्लाया, खुदा के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं एक गरीब मिस्री हूँ, मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, मैं तो अब केवल ये कहना चाहता था कि अधिक नशे की हालत में आपके लिए सफ़र करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन यदि आप हुक्म देते हैं तो मैं शराब का पूरा मटका पेश करने के लिए तैयार हूँ। शामी रईस ने तलवार की नोक उसकी गर्दन पर रखते हुए कहा, जलील आदमी, अपनी जबान बंद कर, वरना फरमिस शामी रईस के शब्दों से ज़्यादा अपनी शहरत पर उसकी तलवार का दबाव महसूस करके खामोश हो गया। अब शामी कभी अपना हाथ पीछे कर लेता और कभी अपनी तलवार की नोक उसके पेट, सीने, गर्दन या चेहरे के निकट ले जाता। दूसरे लोग जो पहले ये समझ रहे थे कि फरमिस का आखिरी समय आ चुका है, अब ये महसूस कर रहे थे कि ये भयानक सूरत वाला इंसान केवल अपनी जिंदा दिली का प्रदर्शन कर रहा है। अचानक बरामदे से एक नव उम्र लड़की बाहर निकली और उसने चीखें मारते हुए बढ़कर शामी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस लंबे तगड़े आदमी ने अपना हाथ झटक दिया और वो एक और जा पड़ी। फरमिस चिल्लाया, अंतोनिया, अंतोनिया, खुदा के लिए यहाँ से भाग जाओ। लड़की ने जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन शामी ने अचानक बाएं हाथ से उसके हाथ पकड़ लिए। एक औरत जो शक्ल व सूरत से इस लड़की की मां मालूम होती थी, चीखें मारती हुई आगे बढ़ी और पास खड़े होने वाले लोगों को मदद के लिए बुलाने के लिए शोर मचाने लगी। शामी दोबारा अपनी तलवार फरमिस की गर्दन पर रखते हुए चिल्लाया, यदि इस औरत ने अपनी जबान न बंद की तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। औरत खामोश हो गई। अचानक आसिम, जिसके लिए सारा खेल सहन करने योग्य नहीं रह गया था, अपनी तलवार निकालकर शामी के पास पहुंचा और उससे बोला, मैंने आज तक इतना बुज़दिल आदमी नहीं देखा। शामी ने मुड़कर आसिम की ओर देखा और कहा, यदि ये बुज़दिल न होता तो मैं पहले ही वार में गर्दन उड़ा देता। आसिम ने कहा, बुज़दिल ये नहीं है बल्कि तुम हो। शामी रईस को अपने कानों पर विश्वास ना हुआ। उसने कहा, तुम मुझे बुज़दिल कह रहे हो? ये जानते हो कि मैं कौन हूँ? बाकी के लिए अगले नए एपिसोड में। जब तक के लिए आप इंतजार करिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं।